بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سامعین کرام، اس سے پہلے کے دروس میں اہل غلو کے اس عقیدے کا ذکر کیا گیا کہ وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاتے ہوئے یہ عقیدہ گڑھتے اور تراشتے ہیں کہ آپ غیب کی باتیں، لوح محفوظ کی باتیں، لوگوں کے سینوں کے بھید، ساری چیزوں کو جانتے ہیں۔ اس کا ذکر کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ یہ عقیدہ سراسر غلط ہے، توحید کے منافی ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی بھی ذات، یہاں تک کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھے گا تو وہ اسے، جس شخص کو ایسا مان رہا ہے، اسے اللہ کا شریک ٹھہرا رہا ہے۔ یہ شرک اکبر ہوگا، اور اگر اس پر توبہ کیے بغیر آدمی اس دنیا سے چلا گیا تو شرک کے متعلق جو قرآن و حدیث کے نصوص ہیں کہ ایسا شخص کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا، ہمیشہ جہنم کا ایندھن بنا ہوا رہے گا، موت کو پکارے گا لیکن موت نہیں آئے گی، یہ اسی کا مستحق ٹھہرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے عقیدوں کی، خاص طور سے شرک اور بدعت سے توبہ کرنے کی اور عقیدے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی ضمن میں ہمارے سامنے دکتور صادق صاحب نے ایک اور بات کا ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان اہل غلو، اہل بدعت نے یہ عقیدہ بھی تراشا کہ آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص کا ذکر کر چکے ہیں، اور اہل غلو وہ خصوصیات جو آپ کی نہیں ہیں بیان کرتے ہیں، اس کا تذکرہ کر کے اس کی حقیقت جان رہے ہیں۔ یہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ باتیں ثابت نہیں ہیں، علم غیب کا جاننا، کسی کی فریاد سننا اور پوری کرنا، ان کاموں میں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی قدرت رکھتا ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک ہونا یا آپ کو کے تعلق سے ایسی خصوصیت کسی بھی درجے میں ثابت کرنا، یہ ساری چیزیں عقیدہ توحید کے خلاف ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھنا شرک ہے، خلاف توحید ہے، اور صحیح عقیدے کے بالکل قرآن و حدیث کی تعلیمات کے منافی ہے، تو سوچئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت یا کسی اور شخصیت کے بارے میں، پہلے کے ہوں یا بعد کے ہوں، صحابہ، تابعین، اولیاء، صالحین، کسی کو غوث کا نام دینا، کسی کو غریب نواز کا نام دینا، کسی کو دستگیر کہنا، اور ایسا عقیدہ رکھنا کہ یہ جو ہے ہماری مدد کر سکتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ یہ شرک ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیزیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ان چیزوں کی نفی ہو گئی، تو آپ ساری مخلوق میں سب سے اونچے درجے کے پیغمبر اور نبی ہیں، اللہ کے سب سے مقرب بندے، عبد کامل، سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین یوم القیامہ، یہ ساری خصوصیات آپ کی ہیں، لیکن آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بھی خصوصیت میں شریک نہیں ہیں۔ اور جب آپ شریک نہیں ہیں تو آپ سے، آپ کے بعد والے یا آپ کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہیں، اولیاء، صالحین، پیغمبر، ان کا درجہ آپ سے کم ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے یہاں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان چیزوں کی تردید ہو گئی، نفی ہو گئی، تو آپ کے علاوہ دوسروں کے لیے اس کے اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چنانچہ یہاں انہوں نے ایک چیز کا اور ذکر کیا کہ اس دعوے کیے گئے جھوٹے خصائص نبویہ میں سے ایک خصوصیت وہ ہے جو ان کے شاعر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہا۔ یہاں انہوں نے ایک شعر کا ذکر کیا، یہ صرف ایک شعر میں یا کسی ایک شاعر نے نہیں کہا۔ اہل بدعت، اہل غلو کی کتابیں اس قسم کے عقیدے سے بھری پڑی ہیں، اور ان کے عمل بھی اسی کے مطابق ہوتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت سارے اولیاء و صالحین کو جو ہے مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھنا، جیسے شاعر کہہ رہا ہے بکس تنصر تو فنصرنی،
کہ اے اللہ کے نبی میں آپ کے ذریعے سے مدد مانگ رہا ہوں، لہٰذا آپ میری مدد کیجئے، آپ میری نصرت کیجئے۔ ومن تنصرہ لا یغلب، اور جس کی آپ مدد کر دیں وہ مغلوب نہیں ہو سکتا۔ یعنی اس شعر کے واسطے سے یہ عقیدہ ان کا ظاہر ہوتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ مانتے ہیں کہ آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، حاضر ہوں غائب ہوں، جب آپ دنیا میں تھے، جب آپ وفات پا گئے، آپ اللہ کی طرح گویا مدد کرنے والے ہو گئے، ناصر اور نصیر۔ چنانچہ فالذی لا یغلب هو اللہ، لیکن حقیقت کیا ہے کہ جو مغلوب نہیں ہو سکتا، جس پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا، ایسی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے، اللہ تمہاری نصرت و مدد فرمائے تو فلا غالب لکم، تم پر غالب ہونے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تمہیں غلبہ دینا چاہے تو اب مغلوب کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بے سہارا چھوڑ دے، خذلان کہتے ہیں مدد کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا، تو اللہ اگر بے سہارا کر دے یعنی مدد نہ کرے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا؟ کوئی نہیں ہے۔ آگے اس کی تفسیر نقل کر رہے ہیں، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی مومنوں کو توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ کتنا صاف فرمان ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 160 میں یہ مضمون آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، یہ آیت پڑھ سکتے ہیں۔ صاف صاف اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ مدد کرے تو کوئی غالب نہیں ہو سکتا، اور اگر اللہ کی مدد شامل حال نہ رہے تمہارے تو پھر اس کے بعد تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اور پھر آگے مومنوں کو کہا گیا جب اللہ کی ذات ہی ایسی ہے کہ وہی مدد کرے تو غالب کوئی نہیں ہو سکتا، سربلند کرتا ہے، کامیاب فرماتا ہے، اور وہ مدد چھوڑ دے تو پھر کوئی بچا نہیں سکتا مغلوب ہونے سے، ہارنے سے، شکست کھانے سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مومنوں کو جو ایمان والے ہیں انہیں صرف اللہ پر توکل و اعتماد کرنا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے جب مدد صرف اللہ کرتا ہے تو توکل بھی اسی پر ہونا چاہیے۔ اگر اس شاعر کے اور اہل بدعت اہل غلو کے اس عقیدے کو مانا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدد کرتے ہیں، بلکہ آپ کے بعد بزرگان اور اولیاء بھی مدد کرتے ہیں، ہمارے ہاں ہندوستان پاکستان میں بڑا مشہور جملہ ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث کہتے ہیں، اور یا غوث المدد، اس طرح کے الفاظ کہہ کے مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ کچھ لوگ حضرت علی کو پکارتے ہیں، یا علی المدد، پھر اہل بیت کے کچھ شخصیات کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کے بالکل خلاف ان کا یہ عمل ہے، اور یہ ایک ہی آیت نہیں ہے، قرآن و حدیث میں جا بجا یہ مضمون درج ہے۔ آگے کچھ اور مزید آیتیں اور دلیلیں آ رہی ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اس آیت کو نقل کرنے کے بعد دکتور صادق کہتے ہیں کہ هذه الآیۃ خطاب للرسول صلی اللہ علیہ وسلم وللمؤمنین، یہ آیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں سے خطاب ہے۔ اس آیت میں اللہ کے نبی سے خطاب کیا گیا اور تمام مومنین سے جو اس وقت تھے، اور پھر قیامت تک کے بالواسطہ طور پہ سارے مومنین، قرآن جب تک ہے سارے مومنین مخاطب ہیں کہ مومنوں کو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَقَدْ جَاءَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي سِيَاقِ الْكَلَامِ عَلَى غَزْوَةِ اُحُدٍ، یہ آیت غزوہ احد کے متعلق جو قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں اللہ کا کلام آیا ہے، وارد ہوا ہے، اس کے سیاق و سباق میں آئی ہے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو ابتدائی مرحلے میں غلبہ حاصل ہوا، اور بعد میں ایک غلطی کرنے کی وجہ سے تیر اندازوں کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے کی گھاٹی پر مقرر کیا تھا 50 لوگوں کو، اس میں سے 40 لوگوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی سختی سے منع کیے جانے کے باوجود، اور اس وقت پیچھے سے مشرکین کا ایک دستہ حملہ آور ہوا، وہ 10 صحابہ بھی شہید ہوئے، اور مسلمانوں میں افراتفری پہنچی، اور جو مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تھی اس کا نقشہ پلٹ گیا۔ نتیجے میں مسلمانوں کو بڑا بھاری نقصان ہوا، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کے کڑیاں آپ کے رخسار مبارک میں دھنس گئی، آپ کا سر اور رخسار زخمی ہوا، چہرہ خون آلود ہوا، آپ ایک گڑھے میں گر گئے، گھٹنے زخمی ہو گئے، اور کافی پریشانیوں سے مسلمانوں کو جو ہے جوجھنا پڑا۔
اس پس منظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت نازل فرمائی غزوہ احد میں ہمارے لیے بہت ہی عبرت و نصیحت کا سامان ہے، مسلمانوں کی آزمائش اور پھر دوسری اور کئی حکمتوں کا تذکرہ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کی فتح کے بعد مسلمانوں کو یہ سبق دیا کہ اپنے آپ پر یا کسی بھی مسلمانوں کو، کسی کو بھی تعداد زیادہ ہو یا کیسی بھی کوئی بھی ظاہری کیفیت ہو، اپنے آپ پر پورا اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ آپ محنت کریں، کوشش کریں، تدابیر اختیار کریں، لیکن نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کی مدد ملے گی تو کامیابی اور غلبہ ملے گا، اللہ کی مدد نہیں ہے تو ظاہری اسباب آپ کے کتنے بھی زبردست ہوں، ہاں آپ کو غلبہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہاں، چنانچہ اسی سیاق و سباق میں یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی غزوہ احد کے کلام کے سلسلے میں، ہاں، التی انہزم فیہا المسلمون بسبب اجتہاد الرماة فی فہم امرہ صلی اللہ علیہ وسلم بعدم نزولہ من الجبل، جس میں کہ مسلمانوں کو شکست جیسی کیفیت کا، یہاں انہوں نے شکست کہا ہے لیکن اہل علم، اہل تحقیق کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو نقصان ضرور ہوا، فتح نہ رہی، نقشہ یا حالت پلٹ گئی، لیکن شکست اپنے حقیقی معنی میں جو فتح و شکست کا اصولی طور پر معاملہ ہوتا ہے، اور خاص طور سے اہل عرب کے ہاں جنگوں کے بعد ہاں فاتح لشکر 3 دن تک قیام کرتا تھا اور بہت ساری جو باتیں ہوتی تھی، ایسی فتح کی کئی علامتیں وہاں موجود نہیں تھیں، اس لیے وہ مکمل فتح نہیں تھی، مسلمانوں کی کا نقصان تو تھا، مکمل ہار نہیں تھی۔ بہرحال اللہ کے جب مسلمانوں کو اس میں شکست جیسی کیفیت سے دوچار ہونا پڑا، ہاں، تیر اندازوں کے اجتہاد کے سبب سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھنے میں، کہ حکم کو سمجھنے میں ان سے سرزد ہوا کہ پہاڑی سے، گھاٹی سے ان کو ہٹنا نہیں ہے، نزول نہیں کرنا ہے، اس سلسلے میں ان کو غلط فہمی ہو گئی کہ یہ صرف فتح شکست کی صورت میں ہوگا۔ اب جب مسلمانوں کو فتح کی حاصل ہو رہی تھی اور مشرکین بھاگ کھڑے ہوئے میدان چھوڑ کر، اور مسلمانوں میں سے ایک طبقہ ان کے تعاقب میں بھی گیا، تو انہوں نے سمجھا کہ اب اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ آپ نے یہ کہا تھا کہ کوئی بھی صورتحال ہو یہ جگہ نہیں چھوڑنا، اور ان کے جو سالار تھے انہوں نے اس سے روکا بھی۔ خیر، اس تفصیل کی یہاں ضرورت نہیں ہے، اس تناظر میں یہ آیت نازل ہوئی۔ امام قرطبی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں، اپنی تفسیر احکام القرآن میں کہتے ہیں کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب ہونے والا نہیں ہوگا، یعنی اے توکلوا فانہ یعینکم ویمنعکم من عدوکم لن تغلبوا، یعنی اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے، اس کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ قرطبی نے کہا کہ اللہ پر بھروسہ کرو، اسی پر تکیہ اور اعتماد کرو، توکل کرو، اس لیے کہ اگر اس نے تمہاری مدد کی اور تمہارے دشمنوں کو تم سے روک دیا، محفوظ کر دیا، تو پھر تم مغلوب نہیں ہو سکتے، تم پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں چھوڑ دیا، اے یترککم من معونتہ، یعنی اپنی مدد سے تم کو چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے، ہاں، فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، اے من بعد خذلانہ ایاکم، تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا اس کے بعد، یعنی اللہ کے کی مدد کو چھوڑ دینے، تمہاری مدد چھوڑ دینے کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ مطلب یہ ہے کہ استفہام انکاری ہے، اللہ نے مدد چھوڑ دی تو پھر کوئی مدد کرنے والا، بچانے والا نہیں رہے گا۔ لأنہ قال، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِن يَخْذُلْكُمْ وَالْخِذْلَانُ تَرْكُ الْعَوْنِ، اور خذلان کہتے ہیں مدد کو چھوڑ دینا، بے سہارا کر دینا، ہاں، وَالْمَخْذُولُ الْمَتْرُوكُ لَا يُعْبَأُ بِهِ، اور مخذول اس شخص کو کہتے ہیں جس کو چھوڑ دیا جائے اور اس کی کوئی پرواہ نہ کی جائے، اس کا کوئی معاملے میں، کسی معاملے میں اس کا لحاظ نہ کیا جائے۔ ہاں، یہ الجامع لاحکام القرآن امام قرطبی کی تفسیر سے انہوں نے نقل کیا، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں دکتور صادق، فَإِذَا عُلِمَ أَنَّ الرَّسُولَ صلی اللہ علیہ وسلم إِذَا نَصَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَلَا غَالِبَ لَهُ، بہت غور سے سنیں، خاص طور سے وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول اور پھر آپ ہی نہیں، بہت سارے اولیاء اور صالحین کو بھی مدد کے لیے پکارا جا سکتا ہے، اور وہ بندوں کی مدد کر سکتے ہیں ہر پریشانی میں۔ وہ یہ قرآن کا مضمون دیکھیں کہ جب یہ آیت سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام تر فضائل اور مناقب اور اعلیٰ ترین درجات کے باوجود آپ کا یہ معاملہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا
تو آپ پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے اپنی مدد روک دی، اگر اللہ نے روک دی تو آپ کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ نے اگر رسول کی، یہاں آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخاطب ہیں اور آپ کے رفقا جن کو ہم صحابہ کرام مانتے ہیں اور امت میں سب سے بہترین لوگ امت محمدیہ میں، اگر ان کی مدد کرنا اللہ نے چھوڑ دیا تو ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، قرآن کہہ رہا ہے۔ اور صحابہ کرام اللہ کے اولیاء میں سب سے اعلیٰ درجے کے ہیں۔ آپ صحابہ کے بعد دنیا کا کوئی بھی ولی کسی بھی اعلیٰ ترین مقام پر پہنچ جائے، آپ اس کی سچی جھوٹی کرامتوں سے کتابیں بھر ڈالیں، لیکن یہ متفقہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا صحیح عقیدہ کہ کوئی بھی ولی کسی صحابی کے درجے کو، ان کے پیروں کے درجے تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ اولیاء کے سردار صحابہ کرام کو اور رسولوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے، تمہاری مدد اللہ نے کی تو پھر تم مغلوب نہیں ہو سکتے، کوئی تم پر غالب نہیں ہو سکتا، اور اگر تمہاری مدد اللہ نے چھوڑ دی تو پھر تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو جب اللہ کے رسول اور صحابہ کا یہ معاملہ ہے تو پھر کسی اور کی کیا حیثیت؟ سوچئے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، ہم نہیں۔ آگے کہہ رہے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ الرَّسُولَ الْكَرِيمَ صلی اللہ علیہ وسلم وَالْمُؤْمِنِينَ بِالْاِعْتِمَادِ وَالتَّوَكُّلِ عَلَيْهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کریم اور مومنین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو، جو اس وقت مومنین کی شکل میں صحابہ کرام تھے، ان کو حکم دیا بالاعتماد والتوکل علیہ کہ اللہ پر اعتماد اور توکل کریں، کسی اور پر نہیں۔ مومنوں کو، صحابہ کو یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدد کریں گے، بلکہ رسول کا معاملہ بھی یہ بتا رہا ہے کہ رسول بھی اللہ کی مدد سے غالب آتے ہیں۔ لہٰذا جب ساری مدد، اختیار، قوت اللہ کا ہے تو مدد کس سے مانگنی چاہیے، بھروسہ کس پہ کرنا چاہیے؟ یہی بات آیت کے اخیر میں اللہ نے فرمائی کہ مومنوں کو چاہیے کہ صرف اللہ پر بھروسہ کریں۔ فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ يُسَوَّى بَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى الَّذِي لَا غَالِبَ لَهُ وَبَيْنَ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب اس واضح اور صاف ستھرے بیان کے بعد بھی کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر کوئی غالب آنے والا نہیں، اللہ کے درمیان اور رسول کے درمیان برابری کی جا سکتی ہے؟ قرآن کے اتنے صاف مضمون کے بعد بھی ہم یہ کہیں کہ جس طرح اللہ مدد کرتا ہے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدد کر سکتے ہیں؟ یہ تو کوئی شخص ہٹ دھرم ہی ہوگا، ہاں، ایمان کا کتنا بھی دعویٰ کرے وہ بے ایمان ہی ہوگا جو قرآن کو نہ مانے، اللہ کے کلام کو نہ مانے۔ اللہ کا کلام صاف فرق کر رہا ہے اور ہم برابری کریں؟ کتنی بڑی گستاخی، مخالفت ہے شریعت کی، اللہ کی، رسول کی۔ ہاں، واللہ سبحانہ وتعالی هو القائل لنبیہ والمؤمنین، اور صرف یہ ایک ہی آیت نہیں، آگے اور آیتیں نقل کریں کہ اور اللہ تبارک و تعالی ہی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں سے یہ کہنے والا اور خطاب کرنے والا ہے وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن به قلوبکم ولتطمئن قلوبکم به وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم۔ یہ بھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 126 ہے، اسی سیاق و سباق میں، اور بالکل اسی کے ملتی جلتی آیت سورۃ الانفال میں بھی ہے۔ اس آیت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کو اتارے گا، نازل کرے گا۔ ہاں، 3000، پہلے 1000 پھر 3000 کہا، اور اگر صبر وغیرہ کی شرط ہوگی تو فوراً 5000 کے ذریعے سے مدد ہوگی۔ یہ تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا 126 میں کہ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اس چیز کو فرشتوں کے اترنے اور مدد کے لیے بھیجنے کا جو معاملہ اللہ نے مقرر کیا، بیان کیا، وہ صرف تمہارے دل کی خوشی کے لیے، خوشخبری کے لیے، کہ تم کو حوصلہ ملے، تمہارا دل خوش ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہماری مدد کے لیے آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ ساتھ ہیں۔ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور اس کے ذریعے سے تمہارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو جائے۔ اللہ نے فرشتوں کو جو بھیجا تو یہ بتا رہا ہے کہ فرشتوں کا بھیجنا اور تمہارے ساتھ شریک جنگ ہونا جو بدر میں ہوا تھا، احد میں اتارنے کا وعدہ تو ہے، لیکن حقیقت میں اترے تھے یا نہیں اترے تھے اس بارے میں لوگوں کے اقوال ہیں۔
خیر ہم اس بات کو ابھی یہاں نہیں چھیڑتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو فرشتوں کو اتارنے کا حکم اور تم سے ہم نے بیان کیا یہ تمہارے دل کی خوشی اور دل کے اطمینان کے لیے ہے، مسلمانوں کا دل اس پہ مطمئن ہو جائے، حوصلہ ملے، خوشی ملے. ورنہ ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، مدد تو اللہ عزیز حکیم، عزیز یعنی غالب، حکیم حکمت والے، غالب اور حکمت والے اللہ کے پاس سے ہی مدد آتی ہے. یعنی کیا مطلب ہے؟ اس میں ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرنے کے لیے یا کسی کی مدد کرنے کے لیے یا کائنات کا کوئی بھی معاملہ چلانے کے لیے فرشتوں کا محتاج نہیں ہے. یہ تمہارے دل کے اطمینان و سکون کے لیے اور اللہ کی اور بھی حکمتیں ہو سکتی ہیں، اس ایسے مقاصد اور حکمتوں کے تحت اللہ نے فرشتوں کو ارسال کیا. ورنہ حقیقی مدد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے ہی ہوتی ہے. اگر وہ کن کہہ دے تو معاملہ ہو جاتا ہے. بغیر فرشتوں کے بھی اللہ مدد کر سکتا تھا، اللہ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے. اب یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ اس آیت سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ بغیر فرشتے کے بھی اللہ مدد کر سکتا ہے، یعنی مدد ساری کے ساری اللہ کے اختیار میں ہے، اس کا پاور اختیار ہے، اس کی ملکیت ہے. اور دوسرے مدد کس کی جا رہی ہے؟ کن کے لیے بھیجا جا رہا ہے فرشتوں کو؟ دل کی خوشی اور اطمینان قلب ہی مقصود ہے، لیکن کن کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ مدد فرما رہا ہے. یہ غزوہ احد کا معاملہ ہے. غزوہ بدر میں اور زیادہ واضح بات ہے. آپ جانتے ہیں کہ رات بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار سے دعا اور التجا کرتے رہے. اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ تو پورا کر دے. اے اللہ اگر یہ گروہ آج ہلاک ہو گیا تو زمین میں تیری عبادت نہیں ہوگی. اللہ کے رسول مانگ رہے ہیں کس سے؟ اللہ سے. اب اگر آپ اہل غلو کا یہ عقیدہ مانیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مدد مانگے تو آپ مدد کر سکتے ہیں اور آپ جس کی مدد کریں اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اگر یہ شاعر کا یہ قول صحیح ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل غلط ہو جائے گا. جب آپ کے ہاتھ میں پاور تھا آپ کسی کی بھی مدد کر سکتے ہیں، اور آپ جب مدد کریں تو کوئی کسی کو مغلوب نہیں کر سکتا، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاگ کر گڑ گڑا کر بار بار جنگ کی صف بندی کرنے کے بعد بھی اپنے چھپر میں بیٹھ کر بار بار دعا کیوں مانگ رہے ہیں اللہ سے؟ اور سیدنا ابوبکر صدیق نے آپ کی گری ہوئی چادر آپ کے کاندھے پر ڈالتے ہوئے کہتے ہیں کہ بس کیجیے، اللہ کے رسول آپ کا رب آپ کی بات ضرور سنے گا. کتنی صاف صاف تعلیمات ہے قرآن کی اور نبی کریم. اور قرآن نے یہ جو میں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے فریاد کی، دعا کی، قرآن سورۃ الانفال میں اس کا ذکر ہے. استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب تم اپنے پروردگار سے فریاد طلب کر رہے تھے تو اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا، تمہاری فریاد قبول کر لی. کون فریاد کر رہا تھا؟ اٹھائیے تفسیر، اس آیت کی تفسیر میں جو حدیثیں ہیں، صحابہ، تابعین، طب تابعین اور تمام معتبر مفسرین کے اقوال ہیں، وہ یہی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد اور فریاد کر رہے تھے، مدد طلب کر رہے تھے. سورۃ الانفال کی یہ جو آیت ہم نے پڑھی سنی، اس کے تناظر میں اس آیت کریمہ سے کئی باتیں جو موٹی موٹی ثابت ہو گئی ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا، فریاد کی. آپ نے فریاد کی کب کی؟ جب آپ نے ساری تیاریاں کی کر دی، اس کے بعد فریاد کرنا. اہل علم نے اس سے استنباط کیا اور بتایا کہ اپنی محنت کی جائے، کوشش کی جائے، قربانیاں دی جائیں، جو راستے کامیابی کے ہیں اسے اختیار کیا جائے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے نتیجے کی دعا مانگی جائے. نہ محنت ترک کی جائے اور نہ دعا. اور دعا مانگی جائے، مدد مانگی جائے تو کس سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں. بالکل صاف مضمون ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کے اختیار میں کوئی طاقت قوت اختیار ہوتا، دوسروں کی مدد اگر کر سکتے، ان کے پکارنے پر ان کی دعا سن سکتے، تو جنگ بدر میں یا دوسرے مقامات پر اپنی مدد خود بھی کر سکتے تھے.
دشمنوں کو مغلوب بنا سکتے تھے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ پیش کیا، تعلیم دی، نہ صرف یہ قرآن اور زبانی احادیث کے ذریعے سے بلکہ عملی طور پر بھی، کہ جب کوئی پریشانی مسئلہ آ رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنے طرز عمل سے یہ نمونہ پیش کیا کہ ساری تدابیر اختیار کی، وہیں دعا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد اور فریاد طلب کرنے کا بھی آپ نے مظاہرہ فرمایا اور عمل دکھایا۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے بتانے کے لیے ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کے بعد ہم کسی دوسرے کی بات، کہ یہ شعرا کی بے سر و پیر کی بات، بغیر دلیل کی بات کیسے مان سکتے ہیں؟ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا اور صحابہ کرام سے کہ مدد تو اللہ عزیز اور حکیم کے پاس سے ہی آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی مدد، یہاں تک کہ فرشتے بھی بذات خود اختیار نہیں رکھتے، اور نہ فرشتوں کی ضرورت ہے اللہ کو۔ آگے کہا بل جمیع الانبیاء یعلمون انہ لا ناصر لهم من اللہ انہم خالفوا امرہ، بلکہ تمام انبیاء کرام یہ بات جانتے تھے، یہ بات یقین رکھتے تھے اس بات کا، جاننا یا جاننے میں یقین کا معنی ہے کہ اس کو اچھی طریقے سے جانتے تھے تمام انبیاء کرام کہ اگر انہوں نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، انبیاء نے، یہ ناممکن ہے کہ نبی اللہ کی بات کی مخالفت کرے، لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ اگر انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، مخالفت کی، تو ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو قال تعالی، اب یہ اس بات کی جو دعویٰ کیا، اس کی دلیل قرآن سے دے رہے ہیں، صرف 2-3 دلیلیں، کہ حضرت نوح علیہ السلام کے قول کو نقل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ ہود آیت نمبر 30 میں، وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ، نوح کی قوم کے لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے تھے وہ سماجی اعتبار سے کمزور چھوٹے لوگ تھے، مَا نَرَاكَ إِلَّا اتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ، قرآن نے ان کے قول کو نقل کیا جو ان کے قوم کے بڑے لوگ تھے، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نوح آپ کی اتباع کرنے والے تو بڑے رذیل لوگ ہیں، یعنی کمتر لوگ ہیں، سماج کے پچھڑے لوگ یا چھوٹے موٹے لوگ، جو بھی ان کے یہاں اس اصطلاح کا معنی ہو، مطلب اونچے اور بڑے لوگوں کے مقابلے میں بہت کم درجے کے لوگ، چھوٹے لوگ، تو آپ ان کو اپنے پاس سے بھگا دیجئے، تب ہم آپ کے پاس آنے کے بارے میں غور کریں گے۔ تو اللہ تبارک، حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے جواب میں کہا، یہ آیت جو ٹکڑا انہوں نے نقل کیا کہ اے میری قوم کے لوگوں، من ینصرنی من اللہ، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں میری مدد کون کرے گا، یعنی مجھ کو اللہ تعالیٰ سے کون بچائے گا، اللہ اگر پکڑ لے تو کون بچائے گا، ان طردتہم، اگر میں نے ان کو بھگا دیا۔ یہ اہل ایمان ہیں جن کو تم چھوٹا کہہ رہے ہو، اللہ کے نزدیک ان کا مقام ایمان کی وجہ سے اونچا ہے، دولت، خاندان، اقتدار کی وجہ سے لوگ بڑے نہیں ہوتے، دنیا میں لوگ سمجھتے ہیں ایسا، اللہ کے یہاں تقوی اور ایمان والے بڑے ہوتے ہیں۔ تو اگر میں نے ان ایمان والوں کو بھگا دیا تو پھر مجھ کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کون بچائے گا، کون میری مدد کرے گا۔ وقول صالح علیہ السلام، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام پیغمبر ہیں، نوح علیہ السلام ایک اولو العزم رسولوں میں سے ایک ہے، اور یہ حضرت صالح علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں، قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی منہ رحمۃ فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ، کہ اے میری قوم کے لوگوں، تمہارا کیا خیال ہے اگر میں اپنے پروردگار کی جانب سے کھلی اور واضح دلیل پر ہوں، میں جو دعوت پیش کر رہا ہوں تم کو جو تعلیم دے رہا ہوں، توحید کی طرف بلا رہا ہوں، شرک سے منع کر رہا ہوں، اگر اس معاملے میں اپنے پروردگار کی جانب سے میں بینہ یعنی واضح دلیل پر ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے پاس سے رحمت اور مہربانی بھی عطا کی ہے، اپنی نعمت سے بھی نوازا ہے، وآتانی منہ رحمہ فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ، تو اگر میں نے ایسی اللہ کی رحمت پانے کے بعد، اس کی جانب سے واضح دلیل مل جانے کے بعد، اگر میں نے اللہ کی مخالفت کی، نافرمانی کی، تو پھر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کون بچائے گا، کون میری مدد کرے گا، من ینصرنی من اللہ، اللہ کے مقابلے میں میری مدد کون کرے گا۔ دیکھیے یہ پیغمبروں کا جملہ ہے، پہلا والا حضرت نوح علیہ السلام، دوسرا صالح علیہ السلام، اور یہ بات ہم جانتے ہیں عقیدے میں، جو نہیں مانتا وہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے، کفر کا معاملہ ہوگا، کہ انسانوں میں سب سے اعلیٰ اور اونچا مقام اور درجہ انبیاء کا ہے،
یہ انبیاء کرام کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کی مدد اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے تو پھر مجھے کوئی نہیں بچا سکتا. تو خود نبی انبیاء کو بھی یہ اختیار نہیں ہے تو پھر اولیاء کو کہاں سے حاصل ہوگا. ہاں آگے کہہ رہے ہیں ایک اور بات کہ وقال تعالیٰ مخاطباً حضرت صالح علیہ السلام کا جملہ پورا نہیں ہوا کہ اگر میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو پھر اس کے مقابلے میں میری مدد کون کرے گا. فما تزیدوننی غیر تقصیر، اور تم تو میرے نقصان کے علاوہ، نقصان پہنچانے کے علاوہ میری کسی چیز کا اضافہ نہیں کرو گے. اگر تمہاری بات میں مان لوں تو میرا نقصان ہی نقصان ہوگا اور مجھے کوئی بچا نہیں پائے گا. اگر نوح علیہ السلام کو بطور پیغمبر لوگوں کی مدد کی قوت اختیار حاصل ہوتا تو خود کو کیوں نقصان سے دو چار بتاتے کہ اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو میری کوئی مدد نہیں کر سکے گا اور تمہاری بات مان کے میں صرف نقصان ہی اٹھاؤں گا. آگے وقال تعالی مخاطبا نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء. ہاں یہ مشرکین جن لوگوں کی عبادت کر رہے ہیں نا، ان کی وجہ سے آپ کوئی شک شبہ میں نہ پڑیں. ہاں ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، یہ ان کی عبادت کر رہے ہیں تو کسی دلیل کسی بنیاد پر نہیں، بلکہ صرف اس وجہ سے کہ اس سے پہلے ان کے باپ دادا ان کی پیروی پرستش کرتے چلے آ رہے ہیں، یعنی تقلید کر رہے ہیں. باپ دادا کی روایت ہے، پرمپرا ہے، ہاں ریت چلی آ رہی ہے. تو اب باپ دادا کی باتیں لوگوں کے دل و دماغ میں بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، حالانکہ یہ دلیل نہیں ہے. میرے ابا میرے دادا ہمارے پرکھوں سے یہ چیز چلی آ رہی ہے، یہ دلیل نہیں ہے، مگر لوگ اسی بنیاد پر بہت ساری چیزوں کو مانتے ہیں. اور آج بھی ہمارے زمانے میں کتنا بھی علم کا چرچا ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں خاندانی روایت، ریت، رسم اور پرکھوں سے چلی آ رہی پرمپرا کی بنیاد پر مانتے ہیں. ہاں اور یہ تقلید آبا ہو یا تقلید مشائخ و علماء اور ائمہ ہو، ہاں یہ جہالت ہے، علم نہیں ہے. جو علم اور دلیل نہیں رکھتا وہ اپنے بڑوں کی بات اندھا بہرا ہو کر قبول کرتا ہے. بڑوں کی بات ماننا غلط نہیں ہے، لیکن دلیل کی بنیاد پر سوجھ بوجھ اور بصیرت کے ساتھ مانا جائے. اگر دلیل بڑوں کی بات کے خلاف آ جائے، یعنی قرآن اور حدیث، اللہ اور پیغمبر کی بات دلیل کسی کی روایت کے خلاف ہو جائے، باپ دادا کے خلاف ہو، امام ائمہ مشائخ فلاں 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 کسی کے بھی خلاف ہو جائے اور دلیل کو مانا جائے تو پھر یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے. دلیل کے موافق آپ کسی کی بھی بات مانیں اس دائرے میں رہتے ہوئے شریعت کے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے کہا کہ اس کی وجہ سے آپ کسی شک شبہ میں اپنے آپ کو کسی تذبذب کا شکار نہ بنائیں، شک شبہ میں نہ پڑیں. یہ جو عبادت کر رہے ہیں تو بس اسی طرح جیسے کہ ان کے باپ دادا نے اس سے پہلے کی تھی. وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، ہم بغیر کوئی کمی کیے ہوئے ان کے سب کے حصے کو پورا دیں گے. جنہوں نے جو عمل کیا ہے، جو شرک کیا ہے، سب کو اس کا بدلہ ملے گا. ان کے باپ دادا کو ان کا حصہ ملے گا اور یہ جو کر رہے ہیں ان کو اس کا حصہ ملے گا. الی قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے حد تک، یعنی یہاں تک اللہ تعالیٰ اب اپنے رسول کو خطاب کر کے قرآن میں کیا کہہ رہا ہے، غور سے سنیے. ہاں رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے. جو آگے جو آیت پڑھی جا رہی ہے، پڑھنے جا رہا ہوں میں، اس کا ترجمہ پڑھیے. ہاں میں سمجھتا ہوں کہ اس ایک آیت کو بھی اگر یہ اہل غلو ٹھیک سے سمجھ کر پڑھ لیں تو اپنے آپ کو غلو سے شاید بچا سکیں. توفیق اللہ کے ہاتھ. کہا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو خطاب کر کے اللہ کہہ رہا ہے کہ لا ترکنوا الی الذین ظلموا، جن لوگوں نے ظلم کیا ان کی طرف آپ مائل نہ ہو جائیں. ہاں ان کی طرف آپ مائل نہ ہو جائیں. یہ سورہ ہود کی آیت ہے. سورہ بنی اسرائیل میں بھی کہا کہ اگر آپ ان کی طرف جھک گئے، ان کی بات کو کچھ قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو دوہرا عذاب دے گا. ہاں آدمی کا دل دہل جائے آیت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. ہاں اس سے بڑھ کر توحید کا کیا بیان ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے یہ حکم عدولی کی اور اس کام کا ارتکاب کیا تو آپ کو بھی اللہ عذاب دے گا. اور یہاں بھی کہہ رہا ہے کہ ظلم کرنے والوں کی طرف آپ مائل نہ ہو جائیں، نرم گوشہ رکھ کے ان کی طرف جھک نہ جائیں. ہاں فتمسکم النار، کہ تم کو آگ پکڑ لے وے، ہاں جہنم کے آگ کے مستحق بن جاؤ.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے کہا جا رہا ہے کہ اگر ظالموں کی طرف آپ نے میلان اور جھکاؤ اختیار کر لیا، ان کی طرف جھک گئے، تو آپ کو جہنم کی آگ کا سامنا ہوگا، جہنم کی آگ آپ کو گرفت میں لے لے گی۔ آج جو لوگ دین، مذہب، منہج کے سلسلے میں جو ہے رواداری کے نام پر تنازل اختیار کرتے ہیں کہ کیا حرج ہے دوسروں کے مذہب میں شریک ہو جانا، کیا حرج ہے بین المذاہب کے نام پر جو ہے رواداری کا عنوان دے کر ان لوگوں کی کچھ چیزوں کو قبول کر لینا۔ بہت سارے مسلمان فلموں کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے جب ان کے غیر مسلموں کی مجلس میں جاتے ہیں، ٹی وی چینلز پر آتے ہیں، تو ایسی کئی چیزوں کو جو عقیدے کی بالکل واضح طور سے تعلیم کے خلاف ہوتا ہے اس کو قبول کرتے ہیں۔ ہندوستان میں ہمارے یہاں اس طرح کی کئی بحثیں ہوئی، بھارت ماتا کی جائے اور دوسرے کئی چیزیں، جھنڈے کی سلامی اور اس قسم کی جو باتیں آتی ہیں، جہاں توحید اور شرک کا معاملہ ہوتا ہے وہاں کوئی سمجھوتا اور جھکاؤ یا نرمی کا معاملہ کرنے کی، جہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں گنجائش نہیں ہے، وہاں نرمی نہیں اختیار کی جا سکتی۔ ہمیں صاف صاف کہنا چاہیے کہ بھائی ہم رواداری کے قائل ہیں، لیکن جو رواداری کے اصول ہیں اس کے درمیان ہم ملک سے محبت ضرور کرتے ہیں، اور یہ فطرت ہے، شریعت کے خلاف نہیں ہے، لیکن ملک سے محبت ملک کی عبادت کے معنی میں نہیں ہے کہ ہم ماتر بھومی اور بھارت ماتا کی جائے اور اس طرح کے جملے پکاریں۔ ہم ہندوستان یا جس ملک کا جو مسلمان ہے وہ اپنے ملک اور وطن سے محبت ضرور کرتا ہے، لیکن اس کی پوجا نہیں کرتا ہے۔ اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، ماں باپ کو پوجنی نہیں مانتا، اپنے بزرگوں کو بڑا ضرور مانتا ہے پوجا، اور سب سے بڑھ کر ہم کو یہ دلیل پیش کرنا چاہیے پارلیمنٹ میں بھی اور دوسری جگہ، اور قانون بنوانا چاہیے اس تناظر میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے بڑھ کر ایک مسلمان کے لیے دنیا میں کوئی اور شخصیت اور مخلوق نہیں ہے، عبادت و عقیدت اور احترام اور عقیدت کے اعتبار سے۔ احترام اور عقیدت کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، آپ کے مقام پہنچنے والا بھی کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے خلاف ہیں۔ کوئی مسلمان اللہ کے برابر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہتا، اور جو کہتا ہے دوسرے مسلمان قرآن حدیث اسے بتاتے ہیں کہ وہ کفر اور شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، اسلام کے دائرے میں ہی نہیں رہ جاتا، جیسے کہ ہم اہل غلو کے بارے میں جان رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا گیا، آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ظالمین، جن لوگوں نے ظلم کیا ان کی طرف نہ جھکیں، ورنہ آپ کو بھی آگ پکڑ لے گی، جہنم کا عذاب گرفتار کر لے گا۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور پھر اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار، دوست اور ولی، اولیاء نہیں ہوں گے، اور پھر تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی، کوئی مددگار، کوئی ولی، دوست نہیں رہ جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے کہا جا رہا ہے شرک کرو گے تو کوئی مدد نہیں ملے گی، اللہ نے مدد چھوڑ دی، پکڑ لیا، اللہ تعالیٰ جب عذاب میں گرفتار کرنا چاہے گا شرک کی، کفر کی بنیاد پر، تو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ شفاعت کا بھی عقیدہ درست کر لیجئے کہ اللہ ہی اجازت دے گا تو ملے گی، ورنہ کوئی اپنی طرف سے کسی کو نہیں بچا سکے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نہیں بچا سکیں گے، لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا، اپنے والدین کو نہیں بچا سکے، تو کوئی کسی کو شرک پر مرنے پر دعا کرنے سے منع کر دیا تو قیامت کے دن سفارش کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اگر جھکاؤ اختیار کیا ظالمین کی طرف تو آپ بھی عذاب کا شکار ہو جائیں گے۔ اب توحید کا مضمون اس سے زیادہ واضح کیا ہو سکتا ہے جو قرآن نے ہمارے سامنے پیش کیا؟ آگے کہہ رہے ہیں کہ فلا یطلب النصر الا من اللہ وحدہ الذی لا یغلب، چنانچہ حاصل کلام یہ قرآن حدیث کی صاف صاف تعلیمات، یہ چند دلیلیں ہیں، ایسی 50 دلیلیں اور پیش کی جا سکتی ہیں، ان سے یہ بالکل صاف واضح طور سے معلوم ہوتا ہے کہ مدد صرف اور صرف اللہ سے مانگی جائے گی، جس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کی مدد کی تو کوئی اس کو مغلوب نہیں کر سکتا، یہ بالکل صاف مضمون ہے، اور یہ شان اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہے، یہاں تک کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نہیں ہے۔ لہٰذا جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں، دشمن ہیں، اللہ کے کلام کی مخالفت کر رہے ہیں، دشمنی کر رہے ہیں، توحید کے خلاف ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے مقام سے بڑھا کر رسول کی بھی مخالفت کر رہے ہیں، پورے امت صحابہ کرام اور سچے مسلمانوں کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح عقیدہ سمجھنے اور اسی کو اختیار کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم محمد۔